انسان حریص ہوتا ہے، خود غرض ہوتا ہے۔ اسی سبب میں اپنے گھر والوں کے اپنے سپنے سچ کرنے کی خاطر بہتر سے بہتر کی تمنا میں الجھتا چلا گیا۔ ان الجھنوں میں ایک نئی الجھن کا اضافہ مجھے پریشان کر رہا تھا، مگر اس الجھن میں میری ذات کو کوئی دخل نہیں تھا۔ یہ تو کوئی انجانا جذبہ تھا جو مجھے اس کی جانب کھینچتا چلا جا رہا تھا۔ لفظ جھوٹ بول سکتے ہیں، مگر وہ جذبے جھوٹ نہیں ہوتے جن کی جڑیں ہمارے دل و دماغ، ہمارے جسم و جاں میں پھیلی ہوں۔ شاید یہی جڑیں مجھے اس کی تلاش پہ اکسا رہی تھیں، وہ جس کے بارے میں مجھے کچھ بھی معلوم نہیں تھا۔ کون تھی؟ کہاں رہتی تھی؟ وہ مجھ پر اس قدر اثر انداز ہو رہی تھی۔ اس کے علاوہ بھی بہت سے سوال تھے جن کا جواب میرے پاس نہیں تھا، شاید کسی اور کے پاس بھی نہیں ہوگا۔ میں اس کے بارے میں جتنا زیادہ سوچتا اتنا ہی زیادہ الجھتا جاتا۔ میں دن رات راستوں پہ سفر کرتا تھا، سردیوں کی ٹھنڈی راتیں، گرمیوں کی خنک شامیں، تپتی دوپہریں، خزاں کی اداسیاں، بہار کی دل فریبیاں، سبھی موسم، زندگی کے سبھی لمحے ایک سے لگتے۔ بے مقصد اور بے مصرف زندگی میں سفر تو تھا جس نے برسوں میرا ساتھ دیا تھا، اور موسموں کے بکھرنے اور نکھرنے کے سلسلے چلتے رہے، مگر میری زندگی اسی ایک نقطے پہ ٹھہر کے رہ گئی، اور زندگی جیسے گزرتے گزرتے برسوں کے لیے رک سی گئی۔ کسی کے انتظار میں یا کسی کی تلاش میں نے اپنے وجود کو کسی کی امانت سمجھ کے سنبھال رکھا تھا۔ ایک روز یوں ہی راستوں پہ چلتے چلتے وہی خوشبو جو اب کہیں کھو چکی تھی، وہی صدا جس میں لہجے کی شکست نمایاں ہو چکی تھی، مجھے وہ نظر آئی۔ اب میں خود کو مزید سلگانا نہیں چاہتا تھا، شاید اسی لیے بلا ارادہ میں اس کے پیچھے چل پڑا۔ وہ ایک چھوٹے سے گھر میں داخل ہو گئی۔ نیم وا دروازے سے مفلسی جھانک رہی تھی۔ میں نے ایک پل کو اس کی سہمی سہمی شرمسار نگاہوں کو دیکھا، اور پھر اس گھر کو جس میں سبھی کچھ تھا۔ جانے وہ محبت کیا ہوئی، یا میرے دل میں اندھیروں کی اس نگری کو چھوڑ کر جانے اگلی بستی کی جانب برسوں بعد لوٹنے کا خیال ہی کیوں آیا، جہاں میرے بزرگوں کی پناہ گاہ تھی، جہاں میری مٹی تھی۔ شاید وہ میرا گناہ معاف کر دے اور مجھے پناہ دے دے۔ اسی سوچ کے سہارے میں اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گیا، جو دروازے سے لگی اس کے گھر سے اتنی ہی دور تھی جتنی کہ میرے باپ کی قبر۔